آج ہم سبق دل دل پاکستان کی پڑھائی کریں گے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے قومی پرچم میں کون کون سے رنگ ہیں؟ سبز اور سفید۔ آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بل کھاتے دریا۔ بل کھاتے یعنی ایسے دریا جو سیدھے سیدھے نہیں ہوتے، مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، بالکل ایسے۔ دیکھیے یہ بھی ایک دریا ہے جو سیدھا سیدھا نہیں بہہ رہا، جو سیدھا سیدھا نہیں بنا ہوا، بلکہ دیکھیے یہاں سے یہ مڑ گیا ہے اور آگے جا کے یہاں سے پھر مڑ رہا ہے، تو یعنی اس طرح مڑے ہوئے دریا کو ہم کہیں گے بل کھاتا ہوا دریا۔ سرسبز میدان یعنی ایسے میدان جن پہ سبز گھاس اگی ہو یا سبز درخت ہوں یا سبز پودے ہوں۔ بلند پہاڑ یعنی اونچے اونچے پہاڑ، اور گھنے جنگل یعنی ایسے جنگل جن میں درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت ہے یہ سرزمین، کتنی خوبصورت ہے، یعنی بہت زیادہ پیاری ہے یہ سرزمین، یعنی یہ وطن، یہ ملک۔ اسے پاک سرزمین بھی کہتے ہیں۔ پاک سرزمین یعنی پاکستان۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ وجود میں آیا یعنی بنا۔ اس کے 4 خوبصورت صوبے ہیں۔ خوبصورت یعنی پیارے پیارے صوبے ہیں۔ کون کون سے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہیں۔ اس کا سبز ہلالی پرچم بھلا لگتا ہے۔ بھلا لگتا ہے یعنی اچھا لگتا ہے۔ سبز ہلالی پرچم، پرچم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ سبز ہلالی یعنی ایسا پرچم جس کا رنگ سبز ہے اور اس پر ہلال کا نشان بنا ہوا ہے، یہ ہے پاکستان کا پرچم۔ دیکھیے اس کا رنگ سبز ہے اور اس پر ہلال کا یعنی پہلی تاریخ کے چاند کا نشان بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو سبز ہلالی پرچم بھی کہتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو پاکستان کی سیر کرائیں۔ دل دل پاکستان۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان ہمارا دل ہے۔ ہمارا دل ہے یعنی جس طرح جسم کے لیے دل ایک اہم آرگن ہوتا ہے، ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اس دل کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح پاکستان بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بالکل ہمارے دل کی طرح۔ لیکن پاکستان کا دل لاہور ہے۔ لاہور پاکستان کا ایک شہر ہے اور پاکستان کا ایک اہم شہر ہے، بہت ضروری شہر ہے۔ جس طرح جسم کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے بھی لاہور کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی یہ بہت اہم شہر ہے۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ دارالحکومت ہے، دارالحکومت کہتے ہیں، ویسے تو اس کا لفظی مطلب بنے گا حکومت کا گھر، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شہر جہاں پہ حکومت کے لوگوں کو رہنے کے لیے ان کا گھر بنایا جاتا ہے، ان کو جگہ دی جاتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، اور وہاں پر رہ کر وہ اپنے کام کرتے ہیں جو ملک کی ضرورت کے ہوتے ہیں، یعنی ملک کے لیے جو کام وہ کرتے ہیں وہ اسی جگہ پر رہ کر کرتے ہیں، اور اس جگہ کو دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یعنی اس میں لوگ سب سے زیادہ ہیں، باقی تینوں صوبوں سے زیادہ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں۔ لاہور کو کالجوں اور باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کالج کی جمع ہے کالجوں، یعنی یہاں پر بہت زیادہ کالجز ہیں، اور باغ کی جمع ہے باغات، یعنی یہاں پہ باغ بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کو کالجوں اور باغات کا شہر کہا جاتا ہے۔ سمندر کسی بھی ملک کی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تجارت کہتے ہیں کسی ایک ملک کا دوسرے ملکوں کو اپنی چیزیں بیچنا اور دوسرے ملکوں سے ان کی چیزیں خریدنا، یہ ہوتی ہے تجارت، اور اس تجارت کے لیے سمندر
بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیسے اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں جو بیچی جاتی ہیں یا خریدی جاتی ہیں وہ سمندری راستے سے ادھر ادھر پہنچائی جاتی ہیں، یعنی دوسرے ملکوں میں پہنچائی جاتی ہیں اور اپنے ملک میں لائی جاتی ہیں سمندری راستوں سے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کراچی میں ہے۔ بندرگاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے بنائی جاتی ہے اور وہاں پر سمندری جہاز کھڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح کی ہوتی ہے بندرگاہ، یہ سمندر ہے اور اس کے سائیڈ پہ، اس کے کنارے پہ اس طرح ایک جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ سمندری جہاز اور وہ جہاز جو سامان لے کر آتے ہیں وہ یہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ کراچی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یعنی جس شہر میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں وہ کراچی ہے۔ کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن، یعنی میرے وطن کی زمین چاند کی طرح خوبصورت ہے اور میرا وطن خود پھول کی طرح خوبصورت ہے، پھول کی طرح خوشبو دیتا رہتا ہے۔ یوں تو پورا پاکستان پھولوں کی طرح مہکتا ہے یعنی خوشبو دیتا ہے۔ مہکتا کا لفظ نکلا ہے مہک سے، جس کا مطلب ہوتا ہے خوشبو۔ لیکن پھولوں کا شہر پشاور کو کہا جاتا ہے۔ پشاور صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ خیبر پختونخوا رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یعنی زمین کے لحاظ سے، زمینی طور پر، یعنی خیبر پختونخوا سب سے کم زمین پر پھیلا ہوا صوبہ ہے یا سب سے کم زمین پر بنا ہوا صوبہ ہے۔ جان شیر خان اور جہانگیر خان نے اسکواش کے میدان میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام خوب روشن کیا۔ پاکستان کا نام خوب روشن کیا یعنی پاکستان کو بہت مشہور کیا اپنی کامیابی سے۔ اسکواش ایک کھیل کو کہتے ہیں، ایک کھیل کا نام ہے جس کو اس طرح ایک کورٹ میں، ایک روم میں کھیلا جاتا ہے ریکٹ اور بال سے۔ اس کو کھیلنے والے دو کھلاڑی جان شیر خان اور جہانگیر خان صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اس کھیل میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی، ہمیشہ کامیاب رہے، اور اس طرح کیونکہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ رہنے والے پاکستان کے تھے، اس لیے پوری دنیا میں پاکستان کو جانا جانے لگا، پہچانا جانے لگا۔ ان کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے، یعنی صوبہ خیبر پختونخوا سے۔ پاکستانی پھل اپنے ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ پھلوں کا شہر کوئٹہ کو کہا جاتا ہے۔ کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یعنی زمین کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان سب سے بڑا ہے، یعنی سب سے زیادہ زمین پر پھیلا ہوا یا بنا ہوا صوبہ ہے۔ اس کا مشہور سیاحتی مقام یعنی جس جگہ سیر کی جائے، جس جگہ کی سیر کی جائے وہ کیا ہے؟ زیارت ہے، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ تیری وادی وادی گھوموں، تیرا کونا کونا چوموں، یعنی تمہاری ہر وادی کی میں سیر کروں اور تمہارے ہر کونے کو میں چوم لوں، پیار کروں۔ خوبصورت وادیوں، بلند پہاڑوں، جھیلوں اور بہتے چشموں کی یہ سرزمین آزاد کشمیر کہلاتی ہے۔ چشمہ کی جمع ہے اور چشمہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، یعنی جہاں سے پانی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے یہاں سے پانی ان پتھروں سے پھوٹ کر نیچے بہہ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں چشمہ۔ اور جھیل کہتے ہیں اس طرح سے جب پانی کسی بڑی سی جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، دریاؤں سے نکل کر
یا جھیلوں سے نکل کر چشموں سے نکل کر پانی کسی جگہ پر جمع ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جھیل ہے۔ تو آزاد کشمیر میں جھیل، چشمے اور بلند پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ یہ 1947 میں سخت جد و جہد کے بعد، یعنی سخت کوشش، بہت زیادہ کوشش کے بعد آزادی حاصل کر کے پاکستان کا حصہ بنا تھا۔ اس کے ایک حصے پر ابھی بھارت کا قبضہ ہے، یعنی وہ حصہ ابھی آزاد نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اسے بھی جلد آزادی نصیب ہو، آمین۔ ٹھہریں اور بتائیں، یہاں پہ ہمارے لیے 2 سوالات ہیں، آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ پاکستان کب وجود میں آیا، یعنی پاکستان کب بنا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اگلا سوال ہے، پاکستان کے کتنے صوبے ہیں اور ہر صوبے کی خاص بات کیا ہے؟ پاکستان کے 4 خوبصورت صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پھر ہم نے صوبہ سندھ کے بارے میں پڑھا کہ صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے خیبر پختونخوا کے بارے میں پڑھا کہ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پولو کو کھیلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، یعنی سب سے بہترین کھیل کہتے ہیں کھیلوں میں اس کو۔ پولو پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ اسی خطے میں واقع ہے، یعنی اسی خطے میں، اسی علاقے میں موجود ہے۔ یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، شندور میلہ کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاح یعنی سیر کرنے والے اس میلے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، یعنی اس میلے میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت جفاکش یعنی بہت محنت کرنے والے اور ملنسار ہیں۔ ملنسار یعنی اچھے طریقے سے سب سے خوشی ملتے ہیں۔ وہ آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ بھائی چارہ یعنی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا قائم و دائم رکھے۔ سدا یعنی ہمیشہ، قائم و دائم رکھے یعنی ہمیشہ بنائے رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ پاکستان کبھی نہ ٹوٹے، ہمیشہ اسی طرح بنا رہے، آمین۔ آج ہم نے سبق دل پاکستان کی پڑھائی مکمل کی ہے۔